حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ ایک شخص ایک راستے سے جا رہا تھا، بڑا نیکوکار تھا، پرہیزگار تھا، لیکن تھا جوان۔ اور کبھی کبھی شیطان کے بہکاوے میں جوان آ کر کے جو ہے نا غلط راستوں پر چلنے لگ جاتے ہیں۔ وہ شخص جو ہے راستے سے گزر رہا تھا تو نیکوکار، پرہیزگار، لیکن ایک عورت نے اسے گناہ کی دعوت دی، اسے گناہ کی دعوت گناہ دی، اسے اپنی طرف اسے بلایا۔ جوان تھا، اس کے طرف شیطان کے بہکاوے میں اپنے نفس کے قبضے میں آ کر کے اس کے طرف بڑھنے لگا۔ جو ہی چند قدم اس نے اس طرف بڑھائی کہ اس کے کانوں سے یہ آیت گونجی، اس کے کانوں تک اس آیت کی آواز گونجی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس شخص نے جب یہ آیت سنی نا، وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا، ڈر گیا وہ رکھتا۔ اس کے دل میں خوف خدا جاگ اٹھا۔ جیسے ہی اس نے یہ آیت سنی وہ بے ہوش ہو گیا، وہیں پہ گر پڑا۔ اب کسی شخص نے اس کے والد کو آ کر کے بتایا کہ تیرا بیٹا جو ہے نا فلاں جگہ روڈ پر گرا پڑا، جا کے اٹھا کے لا اسے، وہاں گرا ہوا ہے۔ اب اس کے والد گئے، اسے اٹھا کر کے اسے لایا۔ جب والد لائے اسے اٹھا کر کے اور اس کے منہ پر پانی چھڑکا، اسے اٹھایا۔ جب وہ اٹھا تو اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ ابا جان کیا واقعی میں اللہ کے سامنے جو اللہ سے جو ڈرے گا، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا؟ اس کے والد نے کہا ہاں بیٹا یہ حق ہے، اگر اللہ نے قرآن میں کہا تو یہ حق ہے، ایسا ہوگا۔ جیسے ہی اس کے والد نے یہ کہا نا، اس شخص نے چیخ ماری اور ایسا خوف اس کے دل میں طاری ہوا کہ اس کی روح وہیں پر وہی انتقال ہوا۔ اب جو ہے ان کے والدین لوگوں نے جو ہے اسے دفن کر دیا، لے جا کے نماز جنازہ ہوئی، اسے دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی نا کہ اتنا نیک نوجوان، اتنا نیک، اتنا پرہیزگار، اتنا نیک نوجوان کے خوف خدا سے وہ اس دنیا سے چلا گیا، تم لوگوں نے اس کا نماز جنازہ پڑھ لیا، مجھے بتایا تک نہیں، مجھے بتایا تک نہیں، میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کا نماز جنازہ، تم لوگوں نے مجھے بتایا نہیں۔ تو ان کے اہل و عیال گھر والوں نے کہا حضور ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، گویا ہم نے دفن کر دیا، خون کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر کو لے کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قبر پر گئے، سلام پیش کی، اس کے بعد سوال کیا اور کہا اے شخص بتا کیا واقعی میں رب نے تجھے 2 جنتیں عطا کی ہیں؟ رب نے قرآن میں یہ فرما رکھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو کیا واقعی میں رب نے تجھے 2 جنتیں عطا کی ہیں؟ قبر کے اندر سے وہ مردہ بولنے لگا، جو اس دنیا سے گیا تھا نا، قبر کے اندر سے آواز آنے لگی اور کہنے لگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ رب کے وعدے سچے ہیں اور اس نے مجھے 2 جنتیں عطا کی۔ سبحان اللہ، رب کے وعدے سچے ہیں، اس کے وعدے سچے ہیں، واقعی میں اس نے مجھے 2 جنتیں عطا کی ہیں۔ تو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے۔ جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا نا، پھر وہ آدمی صبر جاتا ہے، اس کی زندگی صبر جاتی ہے، اس کی زندگی جو ہے نا وہ سج جایا کرتی ہے، وہ صبر جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اگر اس نے سختی سے حساب لے لیا تو پھر ہم چاہے جتنے نے پکار رہے، ہم چاہے جتنے نے پکار رہے، ہم پکڑے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ اگر رب نے سختی سے حساب لے لیا، وہ اس کی رحیمی کریمی ہوگی کہ وہ جس بندے کو چاہے گا جنت عطا کر دے گا، یہ اس کا کرم ہوگا، یہ رب کا کرم ہوگا کہ وہ
فضل سے جسے چاہے معاف کر دے گا، ورنہ تو ہم جیسے لوگ اگر گئے اور رب نے سوال کر دیا سختی سے تو پھر ہم بچ نہیں سکتے، وہاں میں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں، اپنی زندگی ان لوگوں کی طرح گزاریں جو خوف خدا میں رہ کر کے اپنی زندگی سوار لیا کرتے ہیں، سوارے گئے ہیں، ان کی زندگی سجا دی گئی ہے، سبر گئی ہے ان کی زندگی خوف خدا میں آ کر۔ تو ہمیں اور آپ کو ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان راستوں پر چلنے کی ضرورت ہے۔ بغداد کے ایک شیخ تھے، ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جو ہے وہ بزرگ جو تھے وہ بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے، وہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اب وہ نماز پڑھایا کرتے تھے تو روزانہ نماز جماعت سے جب وہ فارغ ہوتے تھے، نماز پڑھا کر کے جب فارغ ہوتے تھے تو وہ روزانہ ایک دعا ضرور کرتے تھے، اور وہ یہ دعا کرتے تھے کہ مالک فلاں شخص کی اور اس کی دونوں بیویوں کی مغفرت کرنا، فلاں شخص کی اور ان کے دونوں بیویوں کی مغفرت کرنا، اسے بخش دے۔ روزانہ یہ دعا کرتے تھے، روزانہ۔ اب روزانہ یہ دعا کرتے تھے۔ اب شاگرد جو تھے نا، انہیں شاگردوں کا بھی یہ حال تھا نا کہ اگر استاد کوئی بات کرے تو دل میں یہ کشش جاگ جاتی ہے کہ میں اپنے استاد سے سوال نہ کروں کہ یہ کیا بات چل رہی ہے۔ اب روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا حضور، نہ شوہر کا نام نہ اس کے بیویوں کا نام، یہ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ تو حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جس رب سے میں دعا کر رہا ہوں نا، اسے اس شخص کا بھی پتا ہے، اس تاجر کا بھی پتا ہے، اور اس کے بیویوں کا بھی پتا ہے، اس کو پتا ہے سارا، رب کو سارا کچھ پتا ہے، وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ اب جو ہے وہ دعا کرتے رہے، کچھ دن گزرا تو سارے شاگرد اکٹھے ان کے پاس بیٹھ گئے، کہا حضور آج تو بتا ہی دیں کہ بات کیا ہے، آج اس بات کو کھول دیں، اس بات کو ہمارے سامنے کھول دیں، ہمیں بتائیں حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت ہے کیا، ہمیں بتائیں۔ حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ سنو، بات ایسی ہے کہ ایک تاجر تھا جو کہ تجارت کے غرض سے جو ہے نا ہمیشہ ملک شام جایا کرتا تھا، اور وہ کئی دن تک ملک شام میں رہا کرتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھا، صاحب اولاد نہیں تھا۔ اب وہ ملک شام جاتا تھا، کافی دن اسے وہاں رہنا رہتا تھا، تو اس کے پاس بڑا دولت تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں دوسرا نکاح کروں، میرے پاس اتنے دولت ہے۔ اس شخص نے دوسرا نکاح کر لیا ملک شام میں، وہاں ایک گھر لیا اور دوسرا نکاح کر لیا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو بتا نہ سکا، لیکن بیویوں کو سارا کچھ پتا چل جاتا ہے اگر کچھ تبدیلی آئی، تو اب دونوں ایک دوسرے کی لباس سے پتا چل جاتا ہے۔ تو اب جو ہے جب اس کا شوہر ملک شام گیا دوسری نکاح کے بعد، اور جب وہاں سے لوٹا نا تو پھر بیوی کو لگا کہ میرے سرکار تھوڑے بدلے سے نظر آتے ہیں، تو اس نے پھر ایک جاسوس لگایا، تابع دار بیوی تھی نا، فرما بردار بیوی تھی، اس نے ڈائریکٹ نہیں پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، اس نے ایک جاسوس لگایا۔ حالانکہ اسلام میں جاسوسی منع ہے، سختی سے منع ہے۔ تو اب جو ہے انہوں نے کہا کہ جا کے پتہ تو کرو کہ آخر ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، پتہ کرو۔ اب اس دفعہ اس کا شوہر جب ملک شام گیا تو یہ شخص گیا، اور جانے کے بعد دیکھا کہ اس نے تو دوسری نکاح کر لیا، وہاں گھر بھی لے لیا، دوسرا نکاح بھی کر لیا۔ اب جو ہے اس نے آ کر کہا کہ بات تو بڑا پیچیدہ ہے، میں بتاؤں گا تکلیف ہوگی، اصل میں تمہارے شوہر نے جو ہے نا دوسرا نکاح کر لیا۔ تو اب خاتون نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آنے دو، میں ان سے سوال کرتی ہوں۔ اب جو ہے اس دفعہ جب وہ ملک شام سے واپس آیا نا تو شدید بیمار آیا، اتنا بیمار آیا کہ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ میں سوال کروں، سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی، بڑا بیمار آیا۔ تو اس نے اس کی تیمارداری کرنی شروع کی،
کہا کہ جب ٹھیک ہو جائے گی نا، ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر سوال کر لوں گا، پوچھ لوں گی پھر اس کے بعد۔ اب اس نے سوال نہیں کیا، بیماری ایسی تھی کہ اسی بیماری میں اس شخص کی فوت ہو گئی، وہ انتقال کر گیا۔ اب جو ہے اس کی بیوی جو تھی، اس نے شوہر کو دفن کروایا، سارا کچھ ہو گیا، اس کے بعد اس نے اپنی عدت گزارنے کے بعد اس نے سارا مال اکٹھا کیا، سارا مال جتنا بھی مال تھا سارا اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اس نے اس شخص کو جسے پتہ کرنے کو بھیجا تھا اسے ساتھ لیا، اور ساتھ لینے کے بعد مل کے شام پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد اس عورت کو تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد اس کے پاس بھی کہا کہ ساری دنیا تو نہیں جانتی کہ اس کے مال کی حصے دار تو بھی ہے، لیکن میں تو جانتی ہوں نا، ساری دنیا کو تو نہیں پتا لیکن مجھے تو پتا ہے کہ اس کا جو رزق ہے، اس کا جو جتنا بھی یہاں جو چھوڑ کر گیا ہے وہ مال و دولت، اس میں تیری بھی حصے داری ہے، میں تو جانتی ہوں نا، گویا میں نے یہ لایا ہے حصے کا آدھا مال، جو تیرا حصہ ہے تو اسے رکھ لے، تو اسے رکھ لے۔ جب اس نے یہ بات کہی نا تو اس کی سوتن آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگا دیا، اور لگانے کے بعد کہتی ہے کہ بیوی تو جس رب سے خوف کھاتی ہے نا، جس رب سے تو ڈرتی ہے، اسی رب کا سجدہ میں بھی کرتی ہوں، اسی رب سے میں بھی ڈرتی ہوں۔ سن، جب اس بار شوہر جب آیا تھا میرا ملک شام، تو وہ بیمار آیا تھا، وہ بیمار آیا تھا، جب وہ بیمار تھا تو ڈاکٹر نے اسے بتا دیا تھا کہ تو بچے گا نہیں، تیری زندگی کے وقت زیادہ نہیں ہے تیرے پاس، تو جانے والا ہے اس دنیا سے۔ تو گویا اس نے یہاں سے جانے سے پہلے مجھے روپے پیسے بھی بہت سارے دیے، اور یہ گھر بھی میرے نام کر دیا، اور جانے سے پہلے اس نے مجھے طلاق دے دیا۔ جانے سے پہلے دیکھیں نا، آج کل تو لوگ ذرا ذرا سی زمین کے لیے آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، ذرا ذرا سے روپیوں پیسوں کے لیے آپس میں بات چیت بند کر رہے ہیں، رشتے خراب کر رہے ہیں۔ دیکھیں اتنی مال و دولت، وہ بیوی کہتی ہے کہ وہ جانے سے پہلے مجھے طلاق دے چکا تھا، گویا یہ سارا مال تیرا، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں، سارا تیرا ہے، تو اسے لیتی جا، یہ سارا تیرا ہے۔ حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں ایک عالم، ایک پیر، ایک امام ہو کر کے نا ان دو بیویوں سے بڑا کچھ سیکھا ہوں کہ خوف خدا میں اپنی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، ہر ایک دن کا بھی کسی کے اجازت کے بغیر کسی کا حق نہیں۔ اگر ہمارے دل میں خوف خدا ہو تو ہر کسی کا بھی پھر ہمارا خیال ہوگا، ہر کسی کے بارے میں ہم سوچیں گے، ہر کسی کے بارے میں ہمارا اچھا خیال ہوگا، برا نہیں سوچیں گے۔ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہ شخص ہے جن سے دنیا کانپتی تھی، جب ایمان نہیں لائے تھے نا، تو جب ان کی لونڈی نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اسے الٹا لٹکا کے مارتے تھے، الٹا لٹکا کے اسے مارتے تھے، خوف خدا بھی دل میں نہیں، ابھی نہیں ڈرتے رہتے، خوف خدا نہیں ہے دل میں، لیکن دیکھیں پھر کلمہ پڑھ لیا انہوں نے۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہلے کسی بات میں بھی ان کی آنسو نہیں نکلتی تھی، وہی عمر ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر رو رہے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات کے تیسرے پہر وہ نکلے جائزہ لینے کے لیے۔ آج کل کے حکمران بیٹھ جاتے ہیں بس کرسی پہ اور وہاں سے ہلتے نہیں، انہیں عوام کی خبر نہیں ہوتی کہ ہماری عوام جو ہے کس حال میں، ان کا کیا حال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کے تیسرے پہر میں نکلے جائزہ لینے کے لیے، تہجد کا وقت تھا، پہلے وہ مسجد گئے، پھر وہ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے نکلے اور اپنے چہرے پر کپڑا رکھے ہوئے ہیں، پردہ کیے ہوئے، اور اسی طرح راستے میں چل رہے ہیں۔ جب وہ جائزہ لینے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر کے جو ہے رو رہی ہے۔ اب جو ہے وہ رو رہی ہیں، وہ افسردہ ہیں، ان کے چہرے
چہرے پر جو ہے شکن نظر آ رہی ہے، پریشانی کی عالم میں بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ پتہ کرو کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، وہ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں، ان کے ماتھے پر شکن کیوں نظر آ رہی ہے، جا کے پتہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جب گئے نا تو بوڑھی اماں نے بھگا دیا۔ دیہاتی عورت نے کہا جا میں تجھے کیوں بتاؤں، میں اپنا دکھڑا تمہیں کیوں سناؤں، جاؤ دوڑ جاؤ، میں تمہیں نہیں بتاتا۔ دیکھیں کہ جب خوف خدا دل میں آ جائے تو پھر بندہ ہر کسی کا خیال کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کی زندگی کا رنگ کس طرح ہوتا ہے، طرز زندگی کس طرح بن جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت محنت کی، بہت گزارش کی، اماں بتا کیا، اماں بتا، تو کہا کہ اگر اتنا چاہتا ہے تو پھر سن، بات ایسی ہے کہ میں بیوہ ہوں، مجھے بڑا شکایت ہے حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ، مجھے بڑا شکایت ہے۔ کہا اماں کیا ہوا، کہا میں بیوہ ہوں اور میرے پاس 25 درہم کا قرضہ ہے اور 3 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ عمر نے ادھر کی خبر ہی نہیں لی، اسے خبر ہی نہیں کہ میں 3 دن سے بھوکی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اماں اسے پتہ نہیں چلا ہوگا، تو کہا کہ پھر وہ انہوں نے ایسا جواب دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے۔ کہا کہ اگر اسے پتہ نہیں ہے تو پھر اسے کہو کہ وہ تخت چھوڑ دے اور اس شخص کے ہاتھ میں دے دے جو پتہ رکھے کہ کون شخص بھوکا ہے کون شخص بھوکا نہیں، جسے یہ پتہ ہو پھر اسے بیٹھے، پھر وہ کیوں بیٹھا ہوگا جب اسے خبر ہی نہیں کہ اسی کے سلطنت میں ایک بوڑھی اماں جو کہ بیوہ ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، بے سہارا ہے، وہ بھوکی ہے 3 دن سے، اس کے پاس 25 دینار کا قرضہ ہے، 25 درہم کا قرضہ ہے، اس کا کوئی آگے پیچھے ہے نہیں۔ تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے دوڑے اپنے گھر گئے، 3 دن سے بھوکے تھے، پکا ہوا کھانا بھی لیا اور 1 مہینے کا راشن اپنے ساتھ لیا، اپنے کاندھے پر رکھے اور 25 درہم جو کہ ان کا قرض تھا وہ بھی لیا، لے کر ساتھ چلے۔ غلام نے کہا حضور ہمیں دے، ہم لے کر چلتے ہیں۔ تو کہا کہ پھر وعدہ کر کے حشر کے میدان میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا، وہاں بھی اگر میرا بوجھ اٹھائے گا تو پھر اٹھا۔ تو کہا نہیں حضور وہاں تو پھر اپنا اپنا سپورٹ ہے، تو کہا پھر رہنے دے، میں خود ہی لے جاؤں گا۔ اب دیکھیں کہ بوڑھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ادھیر عمر لے کر کے گئے۔ اب لے کر کے جانے کے بعد انہیں دیا اور کہا اماں اسے کھا لو، اور سارا کچھ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اماں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دو، انہیں پتہ نہیں چلا، انہیں معاف کر دو۔ تو کہا پھر تو اس کی بات لے کر بیٹھ گیا، پھر تو اس کی بات لے کر بیٹھ گیا، میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرا دل اندر سے بڑا دکھا ہوا، میں تو جب قبر میں جاؤں گی تو حضور کے سامنے ان کی شکایت کروں گی کہ حضور اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی سلطنت میں ایک بوڑھی ہے جو بیوہ ہے اور وہ 3 دن سے بھوکی ہے، پریشان ہے، تکلیف میں، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو شکایت کروں گی۔ ان کا غلام فرماتا ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج سے پہلے اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا، آج سے پہلے اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن ایک بوڑھی اماں جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں، اس کے لیے اس کی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ اماں اسے معاف کر دے، اسے پتہ نہیں چلا۔ کہا نہیں میں تو حضور کی بارگاہ میں شکایت کروں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی، سارا کچھ دیا، اس کے بعد بڑی محنت کی، اماں اسے معاف کر دے، وہ بڑا کمزور ہے، بڑا کمزور ہے، وہ یہ سہ نہیں پائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا، وہ بڑا کمزور ہے، وہ کیسے حساب دے گا، اماں اسے معاف کر دے، اسے معاف کر دے۔ جب بہت محنت کی نا تو پھر اماں نے کہا کہ اچھا تم مجھے تھوڑا اچھا لگتا ہے، جا تیرے لیے میں نے اسے معاف کیا، جا تیرے لیے میں نے اسے معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ نکالا، قلم نکالا اور کہا اماں اس پر لکھ کر دو کہ میں نے عمر کو معاف کیا۔ تو کہا کہ تم لکھو میں دستخط کر دوں گا، تم لکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے لکھا کہ فلاں بنت فلاں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا شکایت تھی، تو انہوں نے جو ہے حضرت عمر کو معاف کیا، سارا کچھ لکھ دیا۔ جب دستخط کرنے کا وقت آیا، بوڑھی اماں کے آگے کاغذ بڑھائی تو اتنے میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ وہ تشریف لے آئے، آنے کے بعد کہا عمر تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، ہم آپ کو ساری مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ جلدی چلے۔ جب بوڑھی اماں نے یہ بات سنی نا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہا آپ عمر ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو کہا ماں تو چھوڑ اس بات کو، تو بس اس بات پر قائم رہا کہ تو نے عمر کو معاف کر دیا، تو سائن کر، اس بات کو چھوڑ تو سائن کر۔ اب اماں نے دستخط کیا، حضرت علی کو بھی کہا کہ علی جب تم آ گئے ہو تو تم بھی گواہ کے طور پر اس پر سائن کر دو، دستخط کر دو۔ حضرت علی نے دستخط کیا تو وہ رکا اٹھایا انہوں نے اور اسے سمیٹ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا کہ علی مجھے لگتا ہے کہ تجھ سے پہلے میں اس دنیا سے جاؤں گا، تجھ سے پہلے میں اس دنیا سے جاؤں گا، گویا اس رکے کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اگر حضور نے مجھ سے سوال کیا، اگر حضور نے مجھ سے پوچھا کہ بتا تو نے دنیا میں اپنی زندگی کس طرح گزاری، تو نے لوگوں کو تکلیف تو نہیں دی، تو نے لوگوں کو برے حال میں چھوڑ نہیں دیا، بتا تو نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے، تو پھر میں یہ رکا نکال کر حضور کو دکھاؤں گا اور کہوں گا حضور دیکھے کہ بیوہ بوڑھی عورت تھی جو لاچار تھی، بے بس تھی، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، میں اس کو بھی راضی کر کے آ گیا، میں نے اس کو بھی راضی کیا ہے، میں نے اسے بھی ناراض نہیں چھوڑا ہے، میں نے اسے بھی تکلیف نہیں دیا، تکلیف میں نہیں چھوڑا ہے۔ حضور میں نے اس طرح اپنی قدر زندگی گزاری ہے۔ تو ہم اور آپ سوچیں کہ اگر حضور نے ہم سے سوال کیا کہ بتا تو نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے، تو پھر ہم اور آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ حضور کو ہم کیا جواب دیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے وقف کی، اپنی پوری زندگی ہمارے لیے بس دعائیں کرتے رہے، اگر وہ سوال کریں گے قبر میں تو ہم اور آپ جواب کیا دیں گے؟ کیا ہم اس وقت جواب دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے جس طرح کی ہمارے تقدیر میں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو سدھاریں، اسے ان راستوں پر گزاریں جو کہ جن راستوں پر گزارنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں ان راستوں پر چلنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم میں اور آپ کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سے بولنے میں، آپ سے سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطی خامی لفظ ہو گئی ہو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ فعل میں معاف فرما کر ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت